جی السلام علیکم جی. دس از جواز علی اینڈ ویلکم بیک. جناب آج کا سارا دن بہت ہی گرم رہا ہے. پاکستان کا جتنا بھی مارکیٹ تھی نیوز کی زد میں رہی ہے. اور آج کی یہ جو ابھی آپ کے لیے میں انالیسس ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے اور لینتھ میں ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ شروع سے صبح سے لے کر شام تک بلکہ رات تک بھی مارکیٹ بہت زیادہ نیوز میں رہی ہے. وہ نیوز شاید ہر شخص تک نہیں پہنچی ہوں گی کیونکہ اس طرح سے تھا کہ کچھ دوپہر کے ٹائم پہ آئی مارکیٹ میں نیوز, کچھ شام کے ٹائم پہ کلوزنگ کے بعد. اور گولڈ کی مارکیٹ یا ڈالر کی مارکیٹ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دوپہر کو 2-2:30 بجے کے بعد ایگزیکٹ اس کے ریٹ آتے ہیں اور وہ پھر موو کرنا شروع کرتی ہے. صبح کے ٹائم کے اوپر ذرا اور سچویشن ہوتی ہے ارلی آورس پہ, سیکنڈ ٹائم سے پہلے, ہاف ٹائم سے پہلے. اچھا, آج سارا دن واٹس ایپ کے اوپر بہت زیادہ میسیجز کہ جناب گولڈ کا ریٹ بڑھا ہے, گولڈ کا ریٹ بڑھا ہے. اور جب کہ ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, باقی جگہوں پہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب ڈالر نیچے, روپے نے اس کو جھٹکا دے دیا, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. اچھا جی, اب ساری چیزیں یعنی کہ اگر دیکھی جائے تو صبح کے ٹائم تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے سچویشن اور حالات جو سے ہیں وہ بدلنے شروع ہوئے. آج سارا دن جناب واٹس ایپ کے اوپر میسیجز اور باقی سارا کچھ کہ جناب مارکیٹ کو کیا سے کیا ہو گیا ہے, ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے دوپہر کا ٹائم آ رہا تھا گولڈ کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, کبھی 200, کبھی 300, کبھی 400. ابھی لاسٹ جو سا کلوزنگ ریٹ آیا گولڈ کا وہ تھا 45,500 روپے کے آس پاس. اچھا, آج آخر کیا ہوا ہے کہ جب کہ مارکیٹ میں سارا دن آپ یہ بھی سنتے جا رہے ہیں کہ ڈالر ویک ہو رہا ہے, روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. آج سارے دن کی جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. اصل میں یہ اب انالیسس جو ہے نا یہ ویڈیو یہ 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہوئے گی. سب سے پہلے تو آپ کو صبح کا بتاتا ہوں اور گولڈ کا ریٹ کیوں بڑھا اور کیا اس کے پیچھے ریزن تھی اور سارے دن میں آج کیا ہوا ہے. اس کے بعد اگلا جو سا ہمارا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے جتنی بھی سختیاں کی ہیں آج کے اس دن میں, اور گورنر اسٹیٹ بینک نے بہت زیادہ اسٹرانگ میئرز لیے ہیں ان لوگوں کے خلاف کہ جو سے ڈالر میں غلط الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جس میں حوالہ ہنڈی والے بھی ہیں اور باقی بھی اس طرح سے لوگ ہیں کہ جو مارکیٹ میں پھر وہ ڈمپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. اس کے بعد تیسرا جو سا سیگمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اوپر ہے. آپ کو میں نے صبح کی جو آج کی 10 بجے والی ویڈیو تھی لگ بھگ 9:15 9:30 کے قریب 10 کے قریب جو آئی تھی, اس میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی, ایک کلو دیا تھا آپ کو کہ اگلے 5-6 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد جب بھی ہماری بات ہوگی تو شاید میں آپ لوگوں کو ڈالر کے لیے کوئی ایک اچھی گڈ نیوز دوں گا پاک روپیز کے لیے. ابھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس کو سب سے ذرا اینڈ کے اوپر کرتے ہیں. لیکن ابھی جو اصل ریزن ہے کہ جس کے اوپر آج کا سارا دن گزرا ہے اور کل کا سارا دن گزرے گا اس کو ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں. جناب صبح مارکیٹ جب چل رہی تھی تقریباً 10:30-11 بجے کے بعد سے پہلے تک جو پریویس ریٹ تھا 217 اور 219 ڈالر کا اوپن مارکیٹ میں یہ ریٹ جا رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انٹر بینک نے نیچے لانا شروع کیا ڈالر کو, ریٹ نیچے آیا ہے. اچھا جی, بہت اچھی بات تھی, آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں جب یہ دیکھا گیا کہ انٹر بینک پھر اسی اپنے روپے 1.5 کی 1.25 کی ایوریج سے نیچے آتا جا رہا ہے تو پھر جناب اس کو ریٹ کو نیچے لے آئے اور وہ آ گیا ریٹ 216 217 18 کے قریب, تقریباً 1 روپیہ 1.25 روپیہ 1.5 روپیہ ریٹ نیچے آ گیا. مختلف ڈیلرز کا مختلف ریٹ جا رہا تھا. دوپہر کے بعد شام کو لگ بھگ کوئی 3 بجے کے آس پاس, اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایف کی اور موڈیز کی رپورٹ آئی. موڈیز کی رپورٹ آتی ہے, اس نے ہمارے پاکستان کے 5 بڑے میجر بینکس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. اور یہاں پہ آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے
اگر اویلیبل ہو تو میں آپ کو کوئی نہ کوئی نیوز پیپر جو ہے وہ آپ کو کوڈ کرتا جاتا ہوں. کرٹسی بائی دا ڈان کو کوڈ کر رہا ہوں. موڈیز ڈاؤن گریڈس ریٹنگ آف 5 پاکستانی بینکس. موڈیز انویسٹر سروسز Tuesday downgraded the long-term deposit rating 5 banks: Allied Bank, Beeb Bank, MCB, National Bank of Pakistan, United Bank. تو جناب اس نے ریٹنگ کو ہمارے پاکستان کے بینکس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے موڈیز نے. موڈیز ہے جی اس کا اپنا موڈ ہے کہ وہ جو کرتا ہے, اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جو دنیا میں آپ جس کو مستند سمجھا جاتا ہے. اگر ہم لوگ فوریکس میں بیٹھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہونا کہ موڈیز کی رپورٹ آنی ہے, ہم لوگ اس کرنسی پیئر میں یا اس ملک کی کرنسی میں نہیں گھستے, بہت دور بھاگتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے, طوفان برپا ہو جاتا ہے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا اسحاق ڈار صاحب آج امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. جانتا تھا اس بات کو پہلے 1-2 دن سے پہلے, یہ چیزیں اسکیجول ہوتی ہیں اور وہ باتیں نالج میں آ چکی ہوتی ہیں. IMF کی رپورٹ آئی جناب کہ پاکستان سمیت دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں 2023 کے اندر, ابھی آئندہ آنے والے کچھ ماہ کے اندر, انفلیشن بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے اور حالات اقتصادی صورتحال, معاشی صورتحال, یہ سارا کچھ بہت زیادہ بگڑنے جا رہا ہے, خراب ہونے جا رہا ہے. ادھر سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ابھی فلائی کیا تھا. ویل اینڈ گڈ. اب جناب جیسے جیسے یہ خبریں مارکیٹ میں آتی گئی ہیں, مارکیٹ کھنچتی چلی گئی ہے. لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ جناب کیا ہو رہا ہے, یہ ریٹ کیوں اوپر جانا شروع ہو گیا. یہ تھے وہ فیکٹرز کہ جس کی وجہ سے ریٹ نیچے اس کے سیلنگ لیول سے نکل کر وہ نیوٹرل زون میں گیا ہے, یا کہہ لیں کہ ایک بائنگ والے سینٹیمنٹس آنا شروع ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ دوپہر کے وقت انٹر بینک جو نیچے جا رہا تھا وہ بھی ذرا سا کھنچتا ہوا وہ اوپر والی سائڈ پہ آنا شروع ہوا. ظاہری بات ہے کہ پریشر آ جاتا ہے. حالانکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, گورنر اسٹیٹ بینک نے, فائنانس منسٹرس نے, اس کی منسٹری نے بہت زیادہ اس کے اندر کنٹرول کیا. اور آج تو سچ پوچھیں کہ حقیقت میں جس کو کہتے ہیں نا کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جانا, اب تو آج تو وہ ہوا ہے. اس کو بھی ابھی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ کیا ہوا. ابھی نیوز میں آپ لوگ شام تک بیٹھے سو رہے ہوں گے, روپیہ آ گیا نیچے, ڈالر 2.5 روپیہ آ گیا, 2.25 روپیہ آ گیا, 95 پیسے بھی آ گیا. لیکن اینڈ جب اسٹیٹ بینک کی کلوزنگ آئی ہے آج کی, تو وہ اس طرح کی ایوریج نہیں تھی کہ جو کہ اس نے مینٹین کر کے رکھی ہوئی تھی. یہ جو ہماری لوکل مارکیٹ ہے نا جی, گولڈ کی ہوگی یا کرنسیز کی ہوگی, یہ بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر. اب جو اسٹیٹ بینک نے اپنی کلوزنگ دی ہے وہ یہ آ رہی ہے, اور یہ میں اسٹیٹ بینک کو آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. اب ٹی وی کے اوپر یا باقی جگہوں کے اوپر, میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کے آگے کیا چاہ رہے ہو اور آپ کس چیز کو دیکھ کے کیا سوچ رہے ہوں گے, یہ اب آپ لوگ خود ہی اس چیز سے اندازہ لگا لیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریلیز میرے آگے کھلی ہوئی ہے, میں کچھ خود سے تو کہیں نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کے سامنے. اب لیٹس سپوز جی کہ یہ اکتوبر 11 جو بھی آج کا ہمارا گزرا ہوا دن تھا, اور یہ اکتوبر 10, ان دونوں کا یہ ریٹ آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہے. اب مجھے بتا دیں کیا اس میں روپیہ, 1.25 روپے یا 1.5 روپے کا فرق ہے؟ لگ تو نہیں رہا. یہ ٹوٹل کو لگ بھگ شاید 18 پیسے, 20 پیسے کے قریب 18 پیسے ہوئے گا. اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً 18 پیسے کا ڈفرنس ہے. 18 پیسے پھر بھی مارکیٹ میں انٹر بینک کا ریٹ نیچے آیا جناب. کرٹسی بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی یہ دکھا رہا ہوں ریلیز آپ کی. اچھا, اب مارکیٹ میں جب اس نے ریئیکٹ کیا ہے 18 پیسے, کہیں 1.5 روپیہ, 1.25 روپے نیچے آ رہی ہے, تو مارکیٹ نے پھر ریٹ کو اٹھانا شروع کر دیا. اور یہی بات میں پچھلے 2 دن سے میرے ذہن میں تھی کہ, اور میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک چارٹ بھی ڈرا کر کے دیا تھا کہ یہ جو ایک بیریئر ہے یہ اس کو کراس کرنا ہے 216, 17, 15, 13, 14 والا. یہ 3-4 روپے اس کو اب کراس کرنے ہیں ہر حال میں, ہر صورت میں. اگر کرے تو میں بار بار ایک ہی لفظ استعمال کر رہا تھا. لیکن آج اتنی زیادہ نیوز آئی ہیں پاکستان کی کرنسی کے اگینسٹ
تو اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کنٹینیوٹی بریک تو نہیں، شاید آپ کہہ لیں کہ تھوڑی کم ہوئی ہے، کہ جو ایک ایوریج تھی اس سے وہ نیچے آ گیا، 1.5 پونے 2 روپے سے 18 پیسے پہ آیا، جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ملک کی جو حالات ہے نا یا صورتحال، اس میں ڈالر کو جتنا نیچے رہے یہ اتنا ہی بہتر ہے، نہیں تو سروائیول پھر بہت زیادہ مشکل ہے، اور یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، کاروبار ہے، زندگی ہے، سارا کچھ ہے، ورنہ پھر حالات بہت مشکل ہے، گزارا پھر نہیں ہوگا، اور اس کو نیچے لانا پڑے گا کہ اگر ملک کی اور عوام کی صورتحال کو کوئی بہتر بنانا ہے تو۔ اب آج ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ والیوم کم ہوا ہے، سیلنگ پریشر میں سے نکلا ہے ڈالر ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جس کی وجہ سے دوبارہ آج تیسرا ریٹ آ گیا شام کو کلوزنگ کے وقت 4 بجے کے قریب، کچھ نے 4:30 بجے بھی دیا ہے، سمجھدار ہے نا یہ سارے۔ اب وہ دوبارہ پھر پرسوں والے ریٹ کے اوپر اٹھا کر لے آئے ہیں 217 اور 219 والے ریٹ کے اوپر۔ اچھا، اب دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ کل کا ابھی یہ جو ہمارا ابھی آج کا دن جو اب سارا کنٹینیو ہوگا، یہ ابھی آپ کو مارننگ ٹائم میں یہ جیسے میں اپلوڈ کرتا ہوں، ابھی آج 12 کو بدھ والے دن آپ کو یہ میری ابھی ریکارڈنگ ملنے جا رہی ہے، ابھی بیٹھا اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی جیسے ہی آپ کے بینکس اوپن ہوتے ہیں اور آپ کی اوپن مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، تو اس کو اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا کنٹینیوٹی دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آیا وہی 1.5 روپے کی 1.25 روپے کی ایوریج دوبارہ بنتی ہے، کنٹینیو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر رکتی ہے تو پھر کتنی دیر کے لیے رکتی ہے، 1 دن، 2 دن، یا پھر کتنی دیر، یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کچھ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا پڑے گا، اور پھر اوپن مارکیٹ کے ریٹس ان ساری چیزوں کو، اور پھر اگر آپ صرف اسپیسیفکلی گولڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے۔ کل آپ لوگوں کی جو ابھی آج صبح کی جو ویڈیو تھی 10 بجے والی، اس میں نے آپ کو انالیسز میں یہ بات کلیئرلی بتا دی تھی کہ مارکیٹ نے اسی 8 10 15 ڈالر کی رینج میں موو کرنا ہے، اور ابھی بھی میرا خیال ہے مارکیٹ ادھر کی ادھر ہی ہے۔ تو جناب ابھی جو سا کلوزنگ ریٹ آیا ہے، جو ابھی 9 بجے کے بعد ابھی کنٹینیو ہو جائے گا، جیسے ہی بینک اوپن کریں گے، جو ابھی پریویس ڈے کا 11 کا جو سا کلوزنگ ریٹ ہے وہ 217 اور 219 سے وہاں سے آگے کنٹینیو ہوگا، دین اس کو مانیٹر کرنا ہے کہ اوپن مارکیٹ اس میں کیا کرتی ہے۔ اب آ جاتا ہوں جناب آپ کے گولڈ کے سیگمنٹ کے اوپر اور گولڈ کے اس ریٹ کے اوپر۔ کل آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو چارٹ ایک ڈرا کر کے دیا تھا کہ مارکیٹ نے اس رینج کے اندر اندر موو کرنا ہے، کہ جو ہماری عقل سمجھ کہتی ہے یا جو گرے زون یا گرے ایریا کہلاتا ہے، وہ ہے 1600 کا، 50 کا، 60 کا، 70 کا، 80 کا فگر۔ اس ایریا میں مجھے اگر کوئی شخص کہ ٹریڈ کرو، میں کبھی نہیں کرتا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا ہے۔ جس شخص کو ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس ٹریڈر ہے، وہ ایسی مارکیٹ میں کبھی بھی جمپ نہیں کرے گا کہ جہاں سے اس کو ڈائیورٹ ہونا ہے، either it is going upwards either it is going downwards، کسی ایک طرف کی کنٹینیوٹی آف ٹرینڈ چاہیے۔ یہ ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ماننے کی بات ہے، لیکن ڈاؤن ٹرینڈ بھی پھر کہاں جا کر کوئی سپورٹ اپنی بنانا شروع کرتا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور نیچے 1620 تک اس کے پاس جگہ خالی ہے، لگتا نہیں کہ ایک ہی دم ابھی بھاگ کر کوئی ابھی 2 4 گھنٹے میں یا آپ کے آج ہی کے دن میں کچھ ایسا ابھی یہ کرنے جا رہا ہوگا کچھ ہی دیر میں، لیکن یہ وہ ایریا ہے گرے زون کے جس کے اندر ٹریڈ نہیں کرنی۔ اور یہ دیکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ابھی 24 گھنٹے سے قریب ہو گیا ہے، تقریباً 23 گھنٹے، یہ آپ کو میں ڈرا کر کے دے کر گیا تھا، اور یہ ابھی تک پریویس ویڈیو میں آئی کارڈ میں بھی ڈال دوں گا، اس میں بھی آپ دیکھ لینا، یہ وہاں کا وہاں ہی ہے۔ اس ایریا میں کم از کم ہم پروفیشنلز ٹریڈ نہیں کرتے فارکس مارکیٹ میں، فزیکل گولڈ کی ایک الگ صورتحال ہے۔ اب ایسے ہی اگر میں پاکستانی روپے کے چارٹ کے اوپر جاؤں، 2 دن پہلے کی ویڈیو کہ جو سا خطرہ مجھے منڈلاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، کہ جس کے اوپر میں پریشان بھی تھا، حقیقت ہے کہ پاکستانی ہوں، میں اپنے ملک کو یوں اس حالات میں نہیں دیکھ سکتا، تکلیف ہوتی ہے یا پینفل چیز ہے یہ، ملک کے حالات
اقتصادی حالات، سیاسی حالات اور اس کے جتنے بھی مہنگائی ہے، ہر کوئی اس چکی میں پس رہا ہے، تکلیف کے اندر ہے. تھوڑے تھوڑے یونٹس ہیں بجلی کے تو اس کا بھی اتنا بل ہے. تو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈرا کر کے دی تھی کہ یہ والا ایک بیریئر ہے کہ جو اس کو کراس کرنا ہے ہر حال میں. اگر تو یہ اس رینج کے اندر آ کر پھنس جاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ دوبارہ پھر وہی کام نہ ہو جائے کہ جی اوپر جانے لگا ہے، اوپر جانے لگا ہے. حالانکہ اس کو ایک آدھے 2 دن میں یہاں پر دوبارہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ جائے اور اس ایریا کو یہ بریک کرتا کرتا اپنے اس ٹارگٹ کے اوپر 205 203 204 200 روپے کے اوپر آ جائے. یہ ایک اس کے لیے بہت زیادہ ہرڈل ہے کہ جو کہ ہر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے شخص کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آیا تھا یہ لگ کر واپس چلا گیا تھا، یہاں پہ آیا تھا یہ لگ کر واپس چلا گیا. ابھی اس نے بریک، حالانکہ آج جتنی بھی نیوز تھی اس کی وجہ سے لگائی ہے لیکن لگی ضرور ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے کی امید رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا. اب آج کا یہ سارا دن 12 کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ 13 کو بھی کرنا پڑ جائے. انٹرنیشنل مارکیٹ تو نہیں ہلی اپنی جگہ سے، جو انالیسس تھا اس کے مطابق چلی، لیکن اوپن مارکیٹ اور پاکستانی روپے میں یہ پرابلم آئی. حالانکہ لوگ بہت خوش تھے جی کہ 8.5 روپیہ نیچے چلا گیا ہے، لیکن ہوا کیا ہے، اصل انسائڈ سٹوری کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے آگے رکھ دیا، ڈسکلوز کر دیا کہ یہ صورتحال ہے. اچھا، ابھی جناب میں آ جاتا ہوں آپ لوگوں کی نیکسٹ سیگمنٹ کے اوپر کہ اسٹیٹ بینک نے، آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہے کہ بہت زیادہ سخت اقدامات کیے ہیں ہنڈی حوالے والوں کے لیے اور دیگر لوگ کہ جو ان سے ڈالر کو سٹاک کر لیتے ہیں پھر اس کو مہنگا کر کر بیچتے ہیں، اس کے خلاف. پھر کچھ اس نے کرنسی ایکسچینجز کو بھی شاید نامینیٹ کیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ ان کے خلاف بھی شاید کریک ڈاؤن ہوگا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 8 بڑے بینکس کو بھی نوٹسز دیے گئے ہیں. ابھی کرنسی ایکسچینجز کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈالر خریدنا ہے تو یہاں تک سختی کر دی گئی ہے اور آج بھی گورنر اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ آپ کو اگر ڈالر خریدنا ہے تو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کے تھرو چیک آپ کو پراپر چینل ٹرانزیکشن کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کیش کو پے کریں اور آپ 2 4 5 10 ہزار ڈالر 20 ہزار ڈالر آپ اٹھا کر لیں. ایسا نہیں ہونے لگا اور آج بھی اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے. آج بہت سختی کی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایکسچینجز کے اوپر جو سی صورتحال ہے اس میں اگلی سختی ابھی کچھ دن پہلے بھی خیر تھی، لیکن اب آج بھی اس کو یقینی بنایا گیا کہ کرنسی ایکسچینجز جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے نا، کہ اگر ایک کرنسی ایکسچینج کے پاس کوئی آرڈر ہے کسی فارن کرنسی کا، ڈالر ہے XYZ کچھ بھی ہے، تو وہ دوسری سے بھی کبھی منگوا لیتے ہیں کہ منگوا کر اس کو آرڈر کو پورا کر دیتے ہیں اگر کوئی کسٹمر ہے یا کلائنٹ ہے اویلیبلٹی نہ ہونے کی صورت میں. اب اگر ایک کرنسی ایکسچینج دوسری کرنسی ایکسچینج کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتی ہے یا خریدتی ہے یا بیچتی ہے تو اس کو بینک کے تھرو ٹریڈ کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ کیش آیا، بایو میٹرک آپ نے انگوٹھا وغیرہ لگایا اور نام فل کیا اور وہ آپ کا کام ہو گیا. آپ خرید کر یا بیچ کر ایک ایکسچینج والے نے یا ایک لیٹر کے تھرو انٹینٹ جو اندر ڈالا اس کو ایک فل اپ کیا اور اس کو وہ کام کو کر لیا. یہ نہیں ہونے لگا. اس کو بھی آج یقینی بنایا گیا. اور اس کے علاوہ جون سا ہے تقریباً جتنے بھی امپورٹرز بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی آج سختی کو یقینی بنایا گیا ہے. اور سننے میں یہ بات سننے میں آ رہی ہے، کیونکہ اس کو میں کنفرم نہیں کروں گا کیونکہ وعدہ ہے آپ سے کہ جو بھی بات ہوگی وہ اوتھینٹک ہوگی. ابھی امپورٹرز کے لیے یہ لمیٹیشن ہے کہ اگر آپ کو LC اوپن کرنی ہے تو جناب آپ کو NOC چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے اکاؤنٹ سے یا آپ نے اپنے کوئی بھی پاک روپیز کے اگینسٹ آپ نے ڈالر خریدا اور آپ نے سوئفٹ کو موو کروا دی ہے، سوئفٹ نکل گئی ہے، چاہے وہ آپ کی LCL سائٹ ہے، چاہے وہ ریووکیبل ہے irrevocable ہے، آپ کو اب NOC چاہیے. اور NOC ملنے کے بعد بھی شاید میرا خیال ہے کیو والا سسٹم ہوئے گا. میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چیک کر لوں گا، لیکن ہو نہ ہو لیکن بہرحال NOC ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد جناب اب آپ کے آتے ہیں جناب لاسٹ اور فائنل سیگمنٹ کے اوپر. IMF ہے، ورلڈ بینک ہے. اسحاق ڈار صاحب امریکہ یا تو پہنچ چکے ہوں گے یا اور کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، ویسے تو پہنچ چکے ہوں گے.
IMF کے ساتھ میٹنگ ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اچھا IMF نے آج دیکھیں کہ جی آج ہی اس نے ایک رپورٹ دے دی پاکستان کے لیے اور دیگر تمام ممالک کے لیے کہ حالات بدترین ہونے جا رہے ہیں۔ اب ادھر IMF کے ساتھ بیٹھ کے بندے نے کیا مذاکرات کرنے ہیں اور کیا پوزیشن ہوگی، خود اس چیز کو امیجن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا لیکن امید بہت ہے، اصل میں بات یہ ہے نا کہ امید تو ہے، لیکن وہ IMF کی شرائط ہی اتنی زیادہ ایک لمبا چوڑا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ 4 مہینے تو 3 مہینے تو شرائط ہی منواتا رہا ہے نا جی اپنی، وہ منوائی جا رہا ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ اور اب اس میں سے جتنی ریلیکسیشن فائنانس منسٹر کو ملتی ہے تو وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس کا ڈالر کے ریٹ کے اوپر مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم ایک ورسٹ حالات کے اندر، ورسٹ کنڈیشنز کے اندر، ایک ٹائٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر IMF کے بیٹھے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہو جانا ہے، اور وہ کیا کر لے گا اس سے زیادہ، اور کیا سختیاں کر لے گا یار، کچھ نہیں کر سکتا، مزید اس سے زیادہ کیا کرے گا۔ ہاں نرمی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہو اس کی مرضی، ہم موجے کرے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس کی جو بیسک ہیں وہ اگر اس کی پوری ہوتی ہیں تو ابھی جو کنٹینیوٹی جو اس کی مزید قسط آنی ہے انسٹالمنٹ اس کی، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جب اسکیجول میں ہوگی وہ آ جائے گی، وہ نہیں ہے ایسا کوئی ایشو۔ اس کے بعد جناب ایک اور آپ کے لوگوں کے لیے ورلڈ بینک ہے۔ دیکھو میں اگر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ IMF کے پینل کے اندر ہیں نا جی، تو آپ کے لیے پھر دنیا کے لیے لون کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا کہہ لیں کہ انسٹیٹیوٹ ہے یا ایک ایسا اقتصادی ادارہ ہے، مانیٹرنگ فنڈ ہے جی، وہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس IMF کی سرٹیفکیشن ہے، اس کا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جی IMF کے یہ ملک پروگرام کے اندر ہے، اس کے اندر وہ چل رہا ہے اور وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے، تو پھر آپ کو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دنیا کے اور دوسرے ممالک قرضہ بڑے آرام سے دے دیتے ہیں۔ پھر وہ زیادہ سوال جواب اور باتیں نہیں پوچھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ IMF بیٹھا مانیٹر کر رہا ہے اس کو، اور وہ ہلنے نہیں پھر دے گا۔ ابھی ورلڈ بینک کا جو سا لون ہے، آئی ایم ناٹ شیور اس چیز کو میرا خیال سمجھا جائے یا میری سوچ سمجھ لی جائے، اور اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیا جائے۔ میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً $2 بلین یا $2 ارب کے آس پاس تو شاید ٹوٹل ایک اماؤنٹ یا فگر ہوئے گی۔ اچھا اب اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی اماؤنٹ جون سی ہے کب ملتی ہے۔ وہ IMF والا کام تو نہیں کہ اچھا جی اتنے مہینے لگے رہو اور پھر اس کے بعد جا کے یہ پورا کرو وہ پورا کرو اور پھر جا کے ملے گا۔ ابھی خیر پورا تو اتنا زیادہ کچھ نہیں کرنا، جو تو ہے وہ تو IMF کو پورا کر دیا ہے، لیکن $2 بلین کے آس پاس، $2 ارب کے آس پاس کچھ نہ کچھ اماؤنٹ شاید ہوگی، میرا اپنا خیال ہے۔ اس میں سے کتنی اماؤنٹ جلدی مل جاتی ہے اور کتنی ٹھہر کر یا رک کر کچھ عرصے بعد ملتی ہے۔ سورسز کیا کہتے ہیں، کوئی نیوز نہیں ہے یہ، یاد رکھیے گا، کلیریفائی کرتا جاؤں۔ میرے اپنے سورسز یا اطلاعات یا یہ چیزیں انٹریکشن رہتا ہے مختلف دوستوں کے ساتھ اور مختلف ممالک میں بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ شاید $1 ارب، $1.25 ارب یا $1.5 میکسیمم وہ فوری طور پہ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی کہ شاید بائی دا اینڈ آف دس منتھ، اس مہینے اکتوبر کے آخری ہفتے میں شاید، یا پھر اکتوبر میں نہیں تو اس کے بعد پھر فرسٹ ویک میں نیکسٹ منتھ کے نومبر میں۔ لیکن میرا کام ہے اچھے کی امید رکھنی اور پریپیئر فار دا ورسٹ۔ اچھے کی امید رکھوں گا اور برے کے لیے تیار بھی رہوں گا۔ تو اکتوبر کا جو سا لاسٹ ویک ہے اس میں شاید ایکسپیکٹڈ ہے کہ $1 ارب، $1.25 ارب یا $1.5 کے قریب ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، نہیں تو پھر اگلے اس کے ویک میں چلا جائے گی یہ بات۔ اکتوبر سے نومبر، اس کے بعد میرے خیال ہے شاید زیادہ ڈیلے نہ آئے۔ امید تو بہت ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سچویشن کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ہر کچھ گھنٹوں بعد ہی یہاں پہ ابھی دنیا بدلی ہوتی ہے۔ تو جناب یہ ابھی آپ کی کرنٹ سچویشن ہے۔ ابھی جو آج کا دن ہے ہمارا 12 کا، بہت زیادہ اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ انٹر بینک کیا کرتا ہے، اوپن مارکیٹ کیا کرتی ہے،
ڈالر آیا رکتا ہے نہیں رکتا، کہ دوبارہ پھر اپنی وہی چال وہی 1.5 پونے 2 روپے کو کنٹینیو کرتا ہے نہیں کرتا، ایک دن 2 دن اگر سٹیبل رہتا ہے کیا کرتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتر کرے گا اور بہتری والے معاملات ہوں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں اپنے اللہ پہ جیسا گمان رکھوں گا میرا پروردگار میرے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ تو جناب ابھی کے لیے یہ ایک ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے لیے انالیسس تھا کہ آپ کے مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ آج سارے دن میں کیا ہوا ہے اور کیوں ریٹ اوپر چلا گیا ہے، وہ میں نے اب آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور آج کا سارا دن بدھ کا یہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے صبح 9 بجے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کیا سوچنا ہے، وہ میں نے اب آپ لوگوں کو ایک لیڈ دے دی ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں سرا پکڑا دیا، اس کو بھی آپ لوگ دیکھتے رہیے گا۔ تو جناب ابھی یہ ویڈیو خیر کافی لمبی ہو گئی ہے انالیسس، اس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ہی روکتے ہیں، اور آپ سے جناب میں اجازت چاہوں گا دیکھنے کا سننے کا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ کی زندگی میں گھر بار میں برکت عطا فرمائے جناب۔ بہت شکریہ، السلام علیکم جی۔